ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور تم سے ذو القرنین کو پوچھتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، تم فرماؤ میں تمہیں اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ گزرا تھا کہ مشرکین نے یہودیوں سے یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تم اہل کتاب ہو، ہمیں کچھ ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ یہ نبی سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہودیوں نے مشرکین سے کہا تھا کہ ان سے 3 سوال کرو۔ پہلا سوال روح کے بارے میں، دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں، اور تیسرا سوال ذو القرنین کے بارے میں۔ تو اس سے پہلے والی آیات میں روح کا ذکر گزر گیا، اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ گزر گیا۔ اب ان آیات کریمہ میں ذو القرنین کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تم سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو قرآن مقدس نے ذو القرنین کی مکمل تاریخ اور ہسٹری کو نہیں بیان کیا، کیونکہ قرآن پاک تاریخ اور جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک تو زندگی کے وہی اہم واقعات کو بیان کرتا ہے جس میں ہدایت اور رشد کا سامان ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ تم فرماؤ میں تمہیں اس کا ذکر پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ اب یہاں سے ذو القرنین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں ذو القرنین کی جو صفتیں بیان کی گئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذو القرنین ایک بادشاہ تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے اسباب عطا کیے تھے، اور انہوں نے مشرق اور مغرب کے بہت سارے ممالک کو فتح کیا، اور ایک ایسے پہاڑی علاقے میں پہنچے جس کے دونوں طرف یاجوج ماجوج رہتے تھے، اور حضرت ذو القرنین نے یاجوج اور ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے بہت بڑی ایک دیوار تعمیر کی تھی۔ اور یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، ذو القرنین نیک تھے، اور مال و دولت کی ان کو کوئی حرص نہیں تھی۔ یہ اس پورے واقعے سے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذو القرنین کا تذکرہ شروع کیا، اور ذو القرنین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام اسکندر تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے ہی اسکندریہ شہر اپنے نام پر بنایا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے اور ان کے صاحب لواء تھے۔ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان 4 میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر۔ جو 2 مسلمان ہیں وہ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذو القرنین۔ یہ 2 مسلمان بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور 2 بادشاہ کافر تھے، ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی تھی اور یہ کافر تھے۔ 5ویں وہ شخص جو اس امت میں ہوں گے اور ساری دنیا پہ ان کی حکومت ہوگی وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہاں پر ذو القرنین کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں کہ ذو القرنین نبی تھے یا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ نبی نہیں تھے، نہ فرشتے تھے، بس اللہ کے یہ نیک بندے تھے۔ اور ان کو ذو القرنین کیوں کہا جاتا ہے اس کی بہت ساری وجہ۔ قرن کا معنی مینڈی اور سینگ آتا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ ان کے بالوں کی 2 مینڈیاں تھیں، اس لیے ان کو ذو القرنین 2 مینڈیاں والا کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ سورج
کے دونوں سینگوں پر قبضہ کر لیا ہے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اور اس کی تعبیر یہ بتائی گئی تھی کہ وہ تمام دنیا کو ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک فتح کریں گے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی کے بارے میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ جو نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، اپنی قوم کی طرف انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو بلایا، اپنی قوم کو انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، ایمان کی طرف بلایا، تو قوم نے ان کی کنپٹی کے پاس سے ان کا سر پھاڑ دیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ انہوں نے قوم کو دین کی دعوت دی تو دوسری طرف سے ان کا سر پھاڑ دیا، تو یہ ذوالقرنین دونوں طرف سے ان کا سر پھاڑا گیا تھا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ہوئے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت میں یہ موجود تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے علمبردار تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی لمبی چوڑی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ انا مکننا لہو فی الارض، بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر چیز کا ایک سامان عطا کیا، یعنی جس چیز کی بھی ان کو ضرورت تھی اور جو بھی بادشاہوں کو ملک فتح کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے اسباب ان کو عطا فرمائے تھے، ہتھیار وغیرہ، فوج اور وسائل، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلے۔ اب یہاں سے ان کے جو ہے وہ 3 سفر کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ انہوں نے 3 بڑے بڑے ملکوں کو سفر کرنے، ویسے سفر تو بہت کیے تھے، کئی ممالک کو فتح کیا تھا، لیکن 3 فتوحات کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت یہ ذوالقرنین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اولاد سام میں سے تھے، اور ایک انہوں نے پڑھا تھا کتابوں میں کہ اولاد سام میں ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہیں آئے گی، تو یہ دیکھ کر کے وہ چشمہ حیات کی تلاش میں مغرب اور مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ میں حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، تو حضرت خضر تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے اس چشمے کا پانی پی لیا، لیکن ذوالقرنین کے مقدر میں اس کا وہ پانی پینا نہیں تھا، تو انہوں نے اس چشمہ حیات کو نہیں پایا۔ خیر، اس سفر میں یہ مغرب کی جانب روانہ ہوئے، جہاں تک بھی آبادی تھی سب منزلیں انہوں نے طے کر لی، اور مغرب کی سمت میں وہاں پر پہنچے جہاں پر بالکل آبادی ختم ہو جاتی تھی۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندہا قوما، تو اسے یہاں ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں سورج کو ڈوبتا ہوا پایا، اور وہاں ایک قوم ملی۔ قلنا یا ذا القرنین، ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ میں بھلائی اختیار کر۔ یعنی ذوالقرنین جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر سورج کو کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے پایا۔ یہ مطلب نہیں کہ وہیں پہ ڈوب رہا تھا، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہاں سورج کو ایک سیاہ دلدل میں غروب ہونے کا معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ شام کے وقت میں سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور دور جہاں آسمان اور سطح سمندر کے کنارے ملتے نظر آئیں، وہاں پہ آدمی جب کھڑے ہو کر کے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ سورج جیسے پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تو ایسی جگہ آپ کنارے پر پہنچ گئے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جو ہے وہ سورج وہیں چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تو وہاں پر کچھ لوگ تھے جو شکار کیے ہوئے جانوروں کے چمڑے پہنتے تھے، اس کے علاوہ ان کے بدن پر کوئی اور لباس نہیں تھا۔ دریائی جو مردہ جانور ہوتے تھے جو دریا کنارے پہ ڈال دیتا تھا، اسی کو وہ لوگ کھا لیتے تھے، اور وہ لوگ کافر تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الہام کیا، یا اس زمانے کے نبی کے ذریعے بتا دیا کہ ان سے کہہ دو کہ یا تو سزا دیں گے یا پھر ان کے ساتھ میں بھلائی اختیار کریں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ فرمایا اما من ظلم فسوف نعذبہ، عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے ہم قریب سزا دیں گے، ثم يرد الى ربہ، پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، تو اسے بری مار مارے گا۔ یعنی جو بندہ ایمان نہیں لائے گا
تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا یسرا، اور عنقریب ہم اسے آسان کام کہیں گے۔ تو یہاں پر ان کے سامنے آپ نے یہی طریقہ رکھا کہ اگر تم ایمان لے آتے ہو تو تمہیں معاف کیا جائے گا، تمہارے ساتھ بھلائی کی جائے گی، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو تب پھر تمہیں سزا دی جائے گی اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ پھر بڑا سخت عذاب ہے۔ وہ اس کا ذکر حضرت ذوالقرنین نے یہاں پر کیا۔ تو یہ آپ کا پہلا سفر تھا جس کا ذکر یہاں پہ فرمایا گیا۔ اب اس کے بعد میں ثم اتبع سببا، پھر ایک سامان کے پیچھے چلا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے دوسرے سفر کو بیان کیا۔ یہ دوسرا سفر جو تھا، پہلا والا مغرب کی طرف تھا اور یہ دوسرا والا مشرق کی طرف۔ تو یہ دوسرا سفر کہاں پہنچے؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا۔ وجدها تطلع على قوم لن نجعل لهم من دونها سترا، تو اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ یعنی جب ذوالقرنین وہاں پر پہنچے تو سورج کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان کوئی پہاڑ درخت وغیرہ نہیں تھا، نہ وہاں پر کوئی عمارت ہو سکتی تھی، اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت میں غاروں کے اندر گھس جاتے تھے اور زوال کے بعد میں نکلتے تھے، جب سورج کی گرمی کم ہوتی تھی تو نکل کر کے اپنا کام کاج وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو ان کے پاس میں سورج کی گرمی اور موسم کی سردی سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کے پاس لباس تھے نہ انہوں نے گھر بنائے تھے، بس ایسے ہی وہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، اور جو مچھلی وغیرہ ان کو جو مل جاتی تھی اسی پر وہ لوگ گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ تو یہ آپ کا دوسرا سفر ہوا۔ اور اس کے بعد میں یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ یہ بھی اسی کی طرح تھے، یعنی یہ لوگ بھی کافر تھے، تو ان سے بھی کہا گیا کہ اگر ایمان لاؤ گے تو تمہیں بخش دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ انعام دے گا، اور ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک سامان کے پیچھے چلا۔ اب یہاں سے ذوالقرنین کا تیسرا سفر شروع ہو رہا ہے۔ یہ تیسرا سفر شمال کی طرف، یعنی مشرق مغرب شمال اور جنوب، یہ اتر کی طرف تیسرا سفر تھا۔ اب یہ تیسرا سفر جب شروع ہوا تو کہاں پہنچے؟ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا۔ وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، تو ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے تھے، یعنی ان کی زبان بڑی عجیب و غریب تھی اور اشاروں کی مدد سے ان سے بات کی جا سکتی تھی، زبان وہ سمجھتے نہیں تھے۔ اور وہاں پر جب پہنچے تو ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کیا بات کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالو، وہ بولے یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یعنی جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے تو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ سے یاجوج ماجوج نکل کر کے آتے تھے، لوگوں کو کھا جاتے تھے، جانوروں کو کھا جاتے تھے، کھیتیوں کو تباہ کر دیتے تھے، اور کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے، اور بہت ساری چیزیں لاد کر کے وہ لے جاتے تھے۔ تو ان لوگوں کو یاجوج ماجوج کی وجہ سے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج یہاں پہ بڑا فساد مچاتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں؟ یعنی ہم آپ کو کچھ پیسہ وغیرہ دے دیتے ہیں، کچھ مال دے دیتے ہیں، آپ ایک کام کرو، ایک ایسی دیوار بنا دو تاکہ یاجوج ماجوج یہاں پر آ کر کے ہمیں تباہ نہ کر سکے۔ تو جواب میں ذوالقرنین نے کیا کہا؟ قالا، ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا بہتر ہے، تو میری مدد طاقت سے کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا۔ یعنی مجھے پیسہ ٹکا نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے، بس اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ایک کام تم یہ کرو کہ تم میرے ساتھ ملو اور محنت کرو، اور ہم مل کر کے ایک ایسی دیوار بنا دیتے ہیں کہ پھر یاجوج ماجوج یہاں پر آنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ تو کیا کہا آپ نے؟ فرمایا آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ۔
اور پھر کیا کرو، حتی اذا صاب بین الصدفین، یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی، قال انفخوا، تو کہا اس کے اندر دھوکو، یعنی اس کے اندر آگ کے اندر پھونک مارو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو فرمایا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا اونڈیل دوں. یعنی اس کا طریقہ آپ نے یہ رکھا کہ زمین میں جہاں تک پانی ہے وہاں تک دیوار کی بنیاد آپ نے کھود دی، اور کھودنے کے بعد میں اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جما دیے، یعنی پتھروں کو جو پگھلایا ہوا تانبا رہتا ہے اسی کے اندر گاڑ کر کے ایک دم مضبوطی سے پتھروں کو جما دیا، اور لوہے کے تختے اوپر اور نیچے چن کر کے ان کے بیچ میں لکڑی اور کوئلہ بھر دیا. اب لکڑی اور کوئلہ بننے کے بعد میں اس میں آگ لگائی، اور پھر اس کے اندر آگ جب لگ گئی تو یہ دیوار پہاڑی بلندی تک اونچی کر دی گئی، تو ایک دم بڑی مضبوط شیشہ پلائی ہوئی دیوار وہ بن گئی، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان بالکل کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اور اوپر سے پگھلایا ہوا تانبا جو ہے دیوار کے اندر پلا دیا گیا. تو یہ سب مل کر کے ایک دم بالکل سخت مضبوط جو ہے وہ چٹان کی طرح ہو گیا. اب یاجوج ماجوج کے آنے کا راستہ بالکل بند ہو گیا. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، تو فرمایا تو یاجوج ماجوج اس پر نہیں چڑھ سکے، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ اس میں سوراخ کر سکے. یعنی اتنا مضبوط تھا کہ اب یاجوج ماجوج کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس کے اندر آئیں اور آ کر کے سوراخ کر کے داخل ہو سکیں. تو یہ سکندر ذوالقرنین کے 3 سفر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا. اب اس کے بعد میں جو یاجوج ماجوج کا ذکر آیا، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے آئیں گی. یاجوج ماجوج کون ہیں، انہوں نے کیا کیا، اور قیامت سے پہلے یہ کس طرح نکلیں گے اور کیا تباہی مچائیں گے، احادیث طیبہ کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں. انشاءاللہ اس کا آگے ذکر آتا ہے.